نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا بلکہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تمہارے خدا کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پیارا اسلام کے معزز دوستو، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوست، جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس پر کھلتا ہے کہ زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا۔ اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے بالآخر راندہ درگاہ ہو گئے، جبکہ یہی وہ قوم تھی جس نے فرعون مصر کے ظلم و ستم بھی برداشت کیے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اس فرعون کے احوال بتانے والے ہیں جس نے اپنے جھوٹے دعوے خدائی کے لیے جب ظلم و تعدی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ رب العزت نے اسے دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے سپرد کرتے ہوئے اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کے لاش پر وقت کے ساتھ ساتھ گوشت کا اضافہ ہوتا ہے تاکہ وہ فالتو گوشت سے اپنے معدے کی ضیافت کر سکیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا اسلام چینل، لیکن ہمیشہ کی طرح اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ عراق کی تاریخ شہادت ہے کہ مصر کے ہر حاکم کو اس کے اصل نام کے بجائے فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور خاص طور پر وہ فرعون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمران تھا، وہ اپنی جھوٹی خدائی کا بھی دعویدار تھا۔ اور جب اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے اور اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، تو آپ حکم الہی کے بجا آوری میں دربار شاہی پہنچے اور منصب نبوت ادا کیا، تو اس بدبخت نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے مزید سرکشی اختیار کر لی اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اور پھر اس نے دور کے نامور جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لیے طلب کیا، جنہوں نے شیطانی علم کے زور پر جب اپنی رسیاں آپ کے سامنے پھینکی تو وہ سب سانپوں کا روپ دھار گئی، جس پر حکم الہی آیا کہ وہ اپنا عصا ان کے سامنے پھینک دو۔ جو ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا، وہ ایک اژدہے کی صورت اختیار کر کے ان سب سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے جادوگر جان گئے کہ یہ ہرگز جادو نہیں بلکہ کوئی آسمانی قوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو انہوں نے توبہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی دعوت کو قبول کر لیا، جس پر فرعون نے سیخ پا ہوتے ہوئے کہا میں تمہیں آگ میں جھونک دوں گا، لیکن جادوگروں نے اپنے فیصلے سے پسپائی اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ نہ صرف جناب موسیٰ علیہ السلام بلکہ آپ کے پیروکاروں کا بھی جانی دشمن بن گیا۔ ناظرین گرامی، ہمارے بہت سے دوست اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں گے کہ حکمت خداوندی کی بدولت پرورش بھی اسی فرعون کے ہاں ہوئی تھی، بلکہ ایک دفعہ جب آپ نے اپنے بچپن میں فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تو اس نے کہا مجھے گمان ہوتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری سلطنت کا دشمن اور اس کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت آسیہ جو اس کی زوجہ محترمہ تھی اور جنہوں نے اس بچے کو گود لے رکھا تھا، فرمایا کہ یہ تو معصوم ہے، ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا، جس پر فیصلہ ہوا کہ اس کے سامنے ایک برتن میں پھول اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے رکھے جائیں۔ اگر وہ انگاروں کو چھوڑ کر پھولوں کی طرف متوجہ ہو تو فرعون کا وہم درست ہے۔ اسی طرح کیا گیا، اور جب وہ برتن آپ کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، جس سے نہ صرف آپ کا ہاتھ مبارک جل گیا بلکہ زبان مبارک بھی متاثر ہو گئی، جس کی وجہ سے تاعمر بولنے میں آپ کو مشکلات پیش آتی رہیں۔ ناظرین گرامی، بعد از نبوت اور بیان کردہ اس جادوگروں کے واقعے کے فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم کی تمام حدیں عبور کر دی۔ ادھر اسی عہد میں ایک اور بدبخت قارون، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے تھا، اپنے دور کا انتہائی دولت مند آدمی تھا، تو جب آپ نے اسے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی آپ کا مخالف ہو کر فرعون کا ساتھی بن گیا، جس کے بارے میں معتبر شہادتیں ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زمین نے اس کو اس کے خزانوں سمیت نگل لیا، اور فرعون کی فرعونیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، جس کی بدولت بنی اسرائیل کی زندگی تلخ تر ہوتی ہے، اور بالآخر آپ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں، اور اس مقصد کے لیے جب آپ اور آپ کے پیروکاروں نے دریائے نیل، جو کہ راستے کی رکاوٹ تھا، عبور کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ حکم الہی سے نیل کے درمیان راستہ پیدا ہو گیا کہ اس کے دونوں جانب پانی کی دیواریں کھڑی تھیں، مگر درمیان کی جگہ خشک تھی، جہاں سے گزر کر بنی اسرائیل بخیریت پار اتر گئے۔ جبکہ اسی دوران فرعون وقت بھی اپنے ساتھیوں سمیت نیل کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بھی اسی راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا
کہ وہ اس کے ساتھ اس میں اتر جائیں۔ تو جب وہ اپنی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے نیل میں اتر بنی اسرائیل دریا کے کنارے تک پہنچ گئے کہ اچانک دریا کا پارٹ جو حکم الہی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا بھر گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی بے رحم موجوں کے شکنجے میں آ گئے۔ اب اس کے ساتھی جو اسے خدا مان کر اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے جنگ کے لیے آئے تھے، انہوں نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا کہ اے فرعون، پانی کو حکم دے کہ وہ ہمیں نگلنے سے باز رہے۔ لیکن اس موقع پر وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون جو کہ خود موجوں کے تھپیڑے کی زد میں تھا، نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا بلکہ چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تمہارے خدا کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس منظر کو قرآن مجید نے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو پانی سے نکال کر لے گئے جب فرعون اور اس کے لشکر ظلم کی نیت سے ان کے تعاقب میں چلے، حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کر کہا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو سرکش اور ظالم تھا، لہٰذا اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اب تمہاری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تم دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس قرآنی حوالے کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم آنے والی نسلوں کے لیے بطور عبرت محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ 1898 میں دریائے نیل کے کنارے وادی شام سے ایک حنوط شدہ لاش کی صورت میں ملا، جس کو بعد ازاں قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ ممی قاہرہ کے عجائب خانے میں دشمنان خدا کے لیے سامان عبرت کے طور پر موجود ہے، جس کا سر اور گردن اگرچہ سامنے ہے مگر جسم کا باقی حصہ کپڑے میں محفوظ ہے۔ ناظرین گرامی، اس بدبخت کی لاش کی تحقیق کے لیے ایک شہرۂ آفاق ڈاکٹر مورس نے اس کے جسم کے باقی حصوں کی بھی تصاویر لی تھیں اور اس کی موت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد ازاں اس کی لاش کو فرانس بھی لے جایا گیا، جس کے بعد تمام تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت کی وجہ غرقیاب ہونا ہی تھا۔ تاہم فوری سبب اس کے سر میں لگنے والی وہ چوٹ تھی جو اس کی پیشانی پر لگی اور وہ جہنم کا رزق بن گیا، جبکہ یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اس کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں موجود نہ رہی بلکہ اسے نکال کر حنوط کر دیا گیا، اور پھر ایک زمانے کے بعد یہ 19ویں صدی میں دنیا کے سامنے آئی۔ گویا اس کی دریافت قرآن کی شہادت کی تصدیق تھی کہ ہم اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ رکھیں۔ ناظرین محترم، اس عہد میں یہ رواج عام تھا کہ فرعین مصر کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے حنوط کر دیا جاتا تھا، جن میں سے کئی آج بھی محفوظ ہیں۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ اس لاش پر اب بھی نیا گوشت پیدا ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ لیکن صاحبان علم و دانش جانتے ہیں کہ اس کا حقیقت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ نظام فطرت کے اصولوں سے قطعی طور پر متصادم ہے۔ البتہ اللہ نے خود اس باغی کو نشان عبرت بنایا، جس کی اس نے خود گواہی بھی دی، اور ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ویڈیو کو فیس بک پر، واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا سب کا اللہ نگہبان۔